بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج میرے خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ یہ خاص بڑی دلچسپ سٹوری ہے، دلچسپ کہانی بھی کہہ لے کہ کس طرح قرآن پاک کو محفوظ کر کے اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا۔ ہم تو قرآن کو بس کتابی شکل میں دیکھتے ہیں، اور لیکن یہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی محنت لگی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے نہیں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن حفاظت کس طرح کی جائے گی؟ کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں جو چیز بھی دنیا میں ہوگی، آسمان سے نیچے عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا، اللہ پاک اس کو اسباب کے ذریعے سے کریں گے۔ اللہ پاک چاہے تو بغیر سورج کی روشنی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اسباب جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا پہلے شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہونے کے ساتھ ساتھ زبان اپنے چلاتے تھے تاکہ مجھے وہی یاد ہو جائے، آیات یاد ہو جائے۔ اللہ پاک نے منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے میرے حبیب، آپ اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے آیات۔ آپ ٹینشن نہ لیں، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ بس وحی کے دوران چپ کر کے وہی سنا کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، منزل علیک الکتاب لا یغسلہ الماء۔ اے نبی جی، میں آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو زمانے کی کوئی حادثات بھی اسے ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے زمانے کے فتنے آئے، سیلاب ہے، تاتاریت کا بڑا فتنہ آیا جس نے مسلمانوں کو، بلکہ مسلمانوں کے شہروں کو نیست و نابود کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کلام پاک کی حفاظت فرمائی۔ اب اس کلام پاک کی حفاظت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ جنگ یمامہ ہوا جس میں 700 صحابہ کرام حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فراست والے آدمی تھے۔ ایسے اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اللہ نے بڑی فراست انہیں عطا کی تھی۔ وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول، آپ دیکھیں جنگ یمامہ کے اندر اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کا محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے بعد ان کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے کا ذمہ لے دیا تھا، تو اسباب کو اللہ پاک نے استعمال کرنا تھا، اور عمر کے دل میں بات ڈال دی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے قرآن پاک کو لکھیں؟ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بار بار اپنی بات دہراتے رہے، بار بار اپنی بات پیش کرتے رہے، فرماتے رہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اپنی بات سمجھاتے رہے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر کی بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی قرآن جمع کرنا ہے، عمر نے یہ مشورہ دیا، جنگ یمامہ ہوا، اتنے ہمارے حفاظ شہید ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت زید بن ثابت نے وہیں عذر پیش کیا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے پیش کیا، کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ کیونکہ پہلے ایک بات کھٹکتی ہے کہ کہیں دین کے اندر تحریف نہ ہو جائے، کہیں دین کے اندر زیادتی نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام تھے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہیں کیا ہمیں دین میں اجازت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل میں جب بات سمجھ آ گئی، واقعی اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے، ہمارے کتنے حفاظ کرام شہید ہو گئے، اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کا حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں۔ لیکن حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی ذمہ داری میرے ذمہ لگی کہ تم نے ہی قرآن کو جمع کرنا ہے، تو فرمانے لگے اگر یہ دونوں حضرات میرے ذمہ یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو تو میں کر لیتا، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری قرآن کی میرے ذمہ لگا دی تو مجھے بہت ہی ایک خوف تھا، ڈر تھا، کیا میں پتہ نہیں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی عام چیز تو ہے نہیں، کیونکہ زید بن ثابت کاتب وحی بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کر کہتے کہ ہاں بھی اس وحی کو لکھو۔ جب کہتے میں وحی لکھتا تو وحی لکھنے کے بعد جب میں اٹھتا تو میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وحی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا بوجھ ہوتا تھا، میرے پیر کام کرنا چھوڑ جاتے تھے۔
تو اب مجھے پورا قرآن لکھنا ہے، تو اس لیے میں بڑے خوف و ہراس کا شکار تھا، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پھر بسم اللہ پڑھ کے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امت کا فائدہ تھا اور اللہ پاک نے اپنے اس کو کلام پاک کی حفاظت کرنی تھی، تو اتنے بڑے عظیم ہستی کو چنا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت قرآن پاک کیسے لکھا گیا تھا؟ ایک تو اہل عرب والے بڑے حافظے والے تھے، ان کا حافظہ معمولی نہیں تھا۔ ان کا حافظہ کتنا تیز تھا، عام سا دیہاتی، ہر تیسرا دیہاتی بندہ، ہر بدو ان کو اپنے قبیلے کے لوگوں کے خاندان کے جو نسل تھے، نسب تھا، سارا یاد ہوتا، اور ساتھ ساتھ جو ان کے قبیلے کے گھوڑے ہوتے تھے ان کا نسب بھی یاد ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ حافظہ، وہ ایک وقت میں بیٹھ کر 100 اشعار ایک ہی دفعہ سننے میں یاد کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے اہل عرب کو اتنا تیز اور حافظہ دیا ہوا تھا اور اتنی مہارت دی ہوئی تھی، تو اب صحابہ کرام کو قرآن تو اکثر کو یاد تھا، سب کو یاد تھا، اور جو خاص طور حافظ تھے جن کو قرآن مکمل قرآن یاد تھا، اس طرح بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امی جان عائشہ، امی جان حفصہ، امی جان ام سلمہ، ان اکثر کو قرآن یاد، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عاص، سب کو قرآن ازبر یاد تھا۔ لیکن اب اس قرآن کو صرف حفظ کے ذریعے نہیں لکھنا تھا، اب اس قرآن کو لکھنے کے لیے تصدیق چاہیے تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لوگوں کے اندر عام کرتے، لوگوں کو سناتے قرآن پاک کی آیات، لوگ کیا کرتے، ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک لکھ لیتے، یا کسی کے پاس کوئی پتھر ہوتا بڑا اس کے اوپر قرآن پاک لکھ لیتا، کسی کے پاس درخت کا کوئی بڑا پتا ہوتا، جس طرح کیلے کا پتا ہے، وہاں کیلا کا پتا تو نہیں ہوگا، کوئی اور درخت کا پتا ہوگا، اس کے اوپر قرآن پاک لکھ لیتے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے پر قرآن پاک لکھ لیتا، کوئی کھجوروں کے شاخ کے اوپر قرآن پاک لکھ لیتا۔ اس طرح اکثر صحابہ کے پاس، بلکہ سارے صحابہ کے پاس کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی سورہ، کسی کے پاس سورت کی شکل میں، کسی کے پاس آیات کی شکل میں، کسی کے پاس مکمل قرآن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو مکمل لکھ لیا تھا، کسی چیز کے اندر، کسی کتاب کے اندر، کسی جگہ پہ رکھ لیا تھا، لیکن اب قرآن کو اکٹھا کرنا تھا، ایک ہی صحیفہ بنانا تھا، ایک ہی کتاب بنانا تھا، تاکہ اگر کہیں کسی وقت بھی اختلاف ہو جائے آیات کے بارے میں، صحابہ کرام کے اندر کسی آیات کے بارے میں اختلاف ہو جائے یا لوگوں میں اختلاف ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہے یا نہیں، تو ایک مین بک ہونی چاہیے، ایک مین کتاب ہونی چاہیے جس میں ہم دیکھ کر رجوع کر لیں، جس میں ہم دیکھ کر تصحیح کر لیں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک لکھنا شروع کر دیا۔ اب کیسے لکھنا شروع کیا؟ بڑے دیکھیں انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس میں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس کوئی ایسا ورقہ ہے، ایسی کتاب ہے یا ایسا کوئی پتھر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا ہو، کہ ایک اللہ کے نبی نے وحی سنائی، وہیں بیٹھ کے صحابہ نے وہ قرآن کی آیات لکھ لی، پھر اللہ کے نبی کو چیک کرایا، دیکھیں اللہ کے نبی یہ آیات ہے، یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ، کیونکہ اللہ کے نبی تو امی تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ان صحابہ کرام نے خود پڑھ کے اللہ کے نبی کو سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ آیات جو آپ نے بتائی یہ میں نے لکھا ہے، کیا یہ آیات ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی نے تصدیق کر دی۔ حافظ تو عمر بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، لیکن ایک مین بک لکھنی تھی، ایسی مین کتاب ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے، اور ایسی مین کتاب ہے جس میں کمی پیشی کرنا ہلاکت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کمی پیشی کر دی تو بھی ہلاکت ہے، اگر اس کا حق ادا نہ کر دے پھر بھی ہلاکت ہے۔ تو کوئی صحابی آتا ان کے پاس ورقہ لے کر، زید بن ثابت کے پاس اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے، وہ اپنے حافظے میں دوہراتے، چیک کرتے کہ کون سی صورت ہے، کون سی آیات میں، ہاں اگر ان کو یاد آ جاتی، ہاں یہ فلاں آیات ہے، فلاں وقت اللہ کے نبی نے فلاں ٹائم یہ آیات پڑھی تھی، یہ وہی فلاں وقت میں نازل ہوئی، تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کے بعد دوسری شرط یہ تھی، جو بھی ورقہ لے کے آتا تو اس کے ساتھ ایک دوسری شرط یہ تھی کہ اپنے ساتھ 2 گواہ لے کے آئے، اور وہ 2 گواہ یہ گواہی دے کہ ہاں ہم اس کے ساتھ تھے جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرائی تھی۔ تو اس طرح قرآن پاک کا لکھنا شروع کر دیا، اس طرح کرتے کرتے ایک قرآن پاک کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی بات ہے۔ اب جب قرآن بنایا گیا ہے تو وہاں اب اس طرح مکمل قرآن نہیں بنایا گیا۔ کیسے بنایا گیا؟ اس طرح ایک سورت بنا دیے، مطلب صحیفے بنا دیے، ایک سورت کی ایک بک بنا دی، دوسری سورت کی دوسری بک بنا دی، 114 صورتیں، 114 بک بن گئے اس طرح کر کے۔ اور ترتیب بھی بالکل آگے پیچھے، ترتیب کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، صرف قرآن پاک کی حفاظت کے لیے انہوں نے صورتیں بنا دی۔ اس طرح کرتے کرتے
حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کا ایک صحیفہ مین بک تیار ہو گئی، ان کی وفات کے بعد انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کتاب دے دی۔ اس کے بعد اور عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد انہوں نے وصیت کی یہ کتاب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کو دی جائے۔ تو یہ کتاب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو گیا۔ اب دین اسلام دور دور تک پھیل چکا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کہیں دین آذربائیجان، ادھر سے ساؤتھ افریقہ، افغانستان تک، دور دور تک دین نے گھیرا کر لیا، دین اسلام پھیل چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوتا 7 حروف کے اندر، 7 حروف ایک قرات ہے یا کیا چیز ہے، اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہے، مجھے خود کو بھی اس کے اندر کوئی مہارت حاصل نہیں ہے، لیکن میں نے جو کچھ میں جانتا ہوں آپ سے پیش کر دوں گا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، بہت سارے علاقوں میں دین اسلام پھیل چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے جس طرز میں قرآن سیکھا، جس حروف میں قرآن سیکھا، اس نے جا کر اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا۔ ایک اس طرح کا صحابی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے طرز میں قرآن پاک سیکھا، دوسرے حروف کے اندر، اس نے جا کے شاگردوں کو وہ طریقہ قرآن کا سکھایا۔ اس طرح کرتے کرتے شاگرد بڑھتے گئے، دین اسلام پھیلتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھوڑا وقت دور ہوتا گیا، تو اس طرح شاگردوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ والا شاگرد کہتے کہ جو قرآت میرے استاد نے سکھائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو آپ پڑھتے ہو، یہ آپ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہو، آپ غلط کرتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کفر کا فتویٰ شروع کر دیا، اس نے کہا کہ تم کافر ہو، ان شاگردوں نے کہا کہ تم کافر ہو۔ اس طرح کرتے کرتے یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی، اور آذربائیجان کے اندر ارمینیا کے شہر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد کرنے آئے ہوئے تھے، لشکر کشی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ اختلاف اپنے لوگوں کے اندر بھی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر کفر کا فتوی لگا رہے ہیں، حالانکہ قراتیں دونوں ٹھیک تھی، دونوں رخ جو دونوں لڑیاں تھی قراتوں کی بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے، لیکن ایک دوری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے دور تھے، اب عجمی لوگ تھے، عربی لوگ نہیں تھے، کیونکہ عجم کے اندر قرآن پاک پھیلنا شروع ہو گیا تھا، تو اب اختلاف اس لیے بڑھ گیا۔ اور اسی طرح مدینہ کے اندر بھی اختلاف ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور مدینہ کے اندر میں جو دو جگہوں پر استاد قرآن پڑھاتے تھے، اب وہ ایک استاد نے اپنے مزاج میں پڑھایا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، دوسرے استاد نے اپنے طریقے میں پڑھا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو ان کے شاگردوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آپس میں قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ کہیں مسلمانوں کے اندر کوئی بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، تو انہوں نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سامنے ساری صورتحال پیش کر دی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا کیا جائے، بڑے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا 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 جائے۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا آپ بتائیں آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مکمل کمپلیٹ بک بنا دیا جائے، اس کے علاوہ باقی سارے کتابوں کو، سارے صحیفوں کو منسوخ کر دیا جائے، جو ہم اب مقامی طور پر مدینے والے جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے حفاظ ہیں، ایک ایسی کتاب تیار کر دی، اس کو ہی راجع کر دیا جائے اور اس کا ہی نظام چلایا جائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے وہاں تک اسی کتاب کو بھیجا جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل ٹھیک ایسا مشورہ ہے، اب کیسے اس کو جمع کریں گے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہی بات پیش کی، جو پرانا صحیفہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان سے ہوتے ہوئے ہماری امی جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو لایا جائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام 4 صحابہ کرام کی تشکیل کر دی۔ 4 صحابہ کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت، جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن پاک کو جمع کیا تھا، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن حارث۔ اچھا، یہ ایک صحابی انصاری تھے، ان میں سے زید بن ثابت انصاری، باقی تینوں قریشی تھے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کر دی کہ اگر قریشی اور انصاری صحابی زید بن ثابت کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے کسی لفظ کے اندر، کسی حرف کے اندر، کسی کو کیسے لکھا جائے، تو قریشی زبان میں لکھا جائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اترا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ تو یہ بات چلتی گئی، تو اب انہوں نے دوبارہ وہی قانون لاگو کر دیے جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ اعلان کر دیا جس کے بعد جو صحیفہ لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شدہ ہے، لے آؤ بھائی۔ اب کوئی صحابی صحیفہ لے کے آتے تو اب کیا کرتے؟ جو پہلے صحیفہ تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا،
اب اس کو سامنے رکھا جاتا، ہاں بھی یہ جو آیات صحابی لے کے آیا ہے کیا ہم نے پچھلی صحیفے میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ خود بھی حافظ ہیں، ادھر سے جو پرانا نسخہ تھا اس کو بھی چیک کرتے تھے، ادھر سے 2 گواہ بھی لیتے تھے، پھر جا کے لکھتے تھے۔ کیوں؟ کیا کہ ایک بہت بڑا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ ہم تک پہنچنے کے لیے بہت بڑے مرحلے طے کر کے آیا ہے۔ اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی کوشش کی ہے، اور دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فراست کو سلام ہے، جس نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچا کر، بہت سارے بڑے فتنے سے بچا کر ان کو سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ اب جو صحیفہ لکھا جا رہا تھا، اب یہ ترتیب کے ساتھ لکھا جا رہا تھا، اس کی صورتوں کی ترتیب بنائی گئی کہ کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی صورت ترتیب کیا ہوگی۔ جو اب ترتیب ہے اکثر روایت میں آتا ہے، جس طرح الحمد سے لے کر والناس سے جو ترتیب بنائی گئی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب بنائی گئی ہے۔ ایک اور خاص بات آپ کو پتا چلو، جو صحیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا، اس میں نہ نقطے تھے نہ جو زبر پیش کے نشان تھے۔ کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے 7 حروف کو، 7 قراتوں کو، ساروں کو ایک ہی نسخے میں جمع کرنا تھا تاکہ اختلاف نہ بڑھے۔ ایک قرات اس کے اندر ڈال دیتا تو یہ والے جو شاگرد تھے، یہ والے جو صحابہ کی لڑی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، تو یہ بھی اختلاف کرتے کہ قرآن میں ہماری قرات کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی سے جو سنی ہے وہ تو ہم وہیں پڑھیں گے۔ اگر ان والی قرات کو ڈال دیتے تو یہ والے صحابہ کرام اختلاف کرتے، اور بھئی ہم نے جو اللہ کے نبی سے قرات سنی وہ والی قرات کیوں نہیں ہے۔ تو عثمان نے 7 کے 7 قراتوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ بنا دیا کہ کوئی ننشروہا پڑھنا چاہے، کوئی ننشروہا پڑھنا چاہے، تو انہوں نے نہ نقطے لگائے نہ ہی انہوں نے زبر پیش لگائے۔ کیونکہ اب قرآن یہ زبر پیش نقطے کیوں لگائے گئے یہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ اب اس طرح سارے صحابہ کرام کی قراتیں جمع ہو گئی، جس نے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات سنی تھی تو اب اس کے لیے پڑھنا آسان تھا، کیونکہ ننشروہا جس نے اللہ کے نبی سے سنا تو بھی صحیح پڑھ سکتا ہے، کوئی ننشروہا پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی سے جس طرح قرات سنی تھی تو اس نے ویسے پڑھنا چاہا۔ اب نقطے حرکات کب لگے؟ اب جب دین اسلام پھیلتا پھیلتا عجم کے اندر پہنچ گیا، اب جس کو عجم کو عربی سے کیا پتا عربی کسے کہتے ہیں، اسے بغیر نقطے سے پڑھنا کہاں آتا تھا، تو اب ان کی آسانی کے لیے کچھ کہتے ہیں یہ ابو الاسود دولی نے حرکات اور نقطے لگائے، کوئی کہتے ہیں یوسف بن حجاج نے لگائے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، اور یہ آج کلام پاک کی یہ صورت ہے، یہ شکل ہے، اور کمپلیٹلی بک کے اندر ہے۔ آپ دنیا میں کسی کونے کے اندر جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو کلام پاک بالکل اسی شکل میں ملے گا، کسی جگہ بھی زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، بالکل ہی جس طرح آج میرے سامنے یہاں کتاب ہے، جو صورت یہاں لکھی ہوئی ہے تلک آیات الکتاب المبین، آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، سورۃ الشعراء کی آیات پہلی یا دوسری آیات نکالیں، تلک آیات الکتاب المبین لکھا ہوگا، کہیں بھی کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف صحابہ کرام کا احسان ہے جنہوں نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، ہمارے تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی محنت کی۔ یہ ہمیں لگتا ہے آسان ہے، یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں پہنچی تو ہمیں لگتا ہے بس یہ ایسے بچوں کا کھیل تھا انہوں نے کر دیا، نہیں، انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی دقت نظری کے ساتھ اس کلام پاک کو لکھا، جمع کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر 6 نسخے کیے گئے، کوفہ میں ایک نسخہ بھیجا گیا، ایک مدینہ میں رکھا گیا، ایک مکہ میں، یمن میں، اس طرح نسخوں کو پھیلا دیا گیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لکھا ہوا نسخہ ہے وہی سب سے زیادہ معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسخہ معتبر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ میرا قرآن کے متعلق جو باتیں تھی اس کے حوالے سے آخری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ کل سے میں تفسیر قرآن سورۃ فاتحہ کی شروع کروں گا۔ اللہ پاک سے بھی دعا ہے اللہ پاک مجھے کچھ سکھا دے، میں ہوں تو خالی، آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بولنے کی توفیق دے اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی توفیق دے، تاکہ میرا یہ خیر جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان تک پہنچے، انہیں بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، میری زندگی بھی بدلے، جو سنتے ہیں مجھے ان کی بھی زندگی بدلے۔ السلام علیکم۔